جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نازیہ بانو ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال مجھے منسٹری کی طرف سے حج ماسٹر ٹرینر منتخب کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کام بھی کر رہی ہوں، اپنے اقرب فالاقرب کے تحت بھی، اور جہاں تک موقع ملے آن لائن بھی الحمدللہ۔ آج مجھے اللہ رب العزت نے چنا ہے اس موضوع کے لیے کہ میں حج کے محرک کے بارے میں اور تیاری سفر حج کے حوالے سے جو ہماری تھیم ہونی چاہیے، کیا مائنڈ ہو، کیا سیٹ اپ ہو، اس حوالے سے کچھ بات کروں۔ تو دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اس بات کی، جس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، اور ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ دیکھیں آج کا جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ حج کا محرک کے حوالے سے جو میں بات شروع کروں گی۔ جو میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی کہ حج کا محرک جو ہے وہ رضائے الہی ہے۔ ابھی پیاری بہن نے تلاوت کی، پہلی ہی لائن تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اپنا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر مزید میری بہن نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ تو اس ٹریننگ کے آغاز میں ہی ہمیں ایک بات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں نے، آپ نے، ہم میں سے جس نے بھی حج کا ارادہ کر لیا ہے اس کے لیے ظاہری اسباب کا انتظام بھی زور و شور سے کرنے میں مصروف ہیں۔ فلائٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، بیگ تیار ہو رہا ہے، کپڑے تیار ہو رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء اور باقی ساری چیزیں۔ تو میں اور آپ اپنے دل اور دماغ کو، اپنے نیت کے اخلاص کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں کہ میں حج کرنے کیوں جا رہی ہوں۔ میں اس لیے تو نہیں جا رہی کہ لوگ مجھے حاجن کہیں گے، میری عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا، یا میں وہاں جا رہی ہوں تو وہاں گولڈ اچھا ملتا ہے، میں وہاں سے خالص گولڈ لے آؤں گی، یا پھر چلو میں کچھ سیر و تفریح وغیرہ کر لوں گی جو وقت اچھا گزر جائے گا۔ تو اگر یہ ساری باتیں بھی ساتھ ساتھ دماغ میں آ رہی ہیں، دل و دماغ کو، اپنی نیتوں کو ہم نے خود ہی چیک کرنا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان خود اپنے اوپر نظر رکھنے والا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے تلاش کرے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے دماغ، دل اور کو چیک کرنا ہے، نیت کو چیک کرنا ہے کہ کیا صرف رضائے الہی کی نیت ہے۔ اگر صرف اور صرف رضائے الہی کا احساس جاگ رہا ہے تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج مبرور کے لیے چن لیا ہے۔ اور حج کے ارادے سے، اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک جو 2-3 مہینے کی مدت ہے نا، یہ 2 مہینے، 1.5 مہینے، 40-45 دن، کئی لوگوں کا سفر پہلے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بڑے زبردست اثرات انسان کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ دیکھیں اس حج کے دوران وقت کی قربانی، مال کی قربانی، آرام اور آسائش کی قربانی، ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے دنیاوی تعلقات کی قربانی، بہت سی نفسانی خواہشات کی قربانی، لذتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے نا۔ تو اگر یہ ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہیں اور کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں ہے تو پھر یہ سفر تقوی اور پرہیزگاری کا سفر ہے، کیونکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس کے گھر کی زیارت کا شوق اور قصد کرنے سے جو کیفیت بنتی ہے نا، وہ ایک مستقل نقش دل پر چھوڑ جاتی ہے اور اس کا اثر پھر برسوں قائم رہتا ہے۔ اور اب جب حرم کی زمین پر پہنچتے ہیں تو قدم قدم پر وہ انبیاء و صالحین کی وہ نشانیاں ہیں کہ وہ جو دنیا بھر سے جو لڑے ہیں، مصیبتیں اٹھائیں، جلا وطن ہوئے، ظلم پر ظلم برداشت کیے، مگر آخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا اور باطل کا جو سر ہے وہ نیچا کر کے دم لیا۔ تو ایسی برکت والی جگہوں پر ایسی آیات بینات کو دیکھ کر ایک مومن کو جو عزم و ہمت ملتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کو جو سبق اس سے وہ لیتا ہے وہ شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ اور آگے مزید مجھے بات کرنی کہ حج مبرور کا بدلہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جس کا روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ دیکھیں اس مبرور کو سمجھ لیں، بہت سے لوگوں کو حج مبرور کا لفظ سمجھنے نہیں آتا نا۔ لفظ مبرور کے اندر جو حرف اصلی موجود ہیں وہ ہیں با را را، یعنی بر۔ اور جیسے ہم چوتھا پارہ جب شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت آتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کی اصلیت کو، تم بر تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہیں خرچ کرتے جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو۔ تو اسی بر سے ہم پھر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حج مبرور میں جو حج کی اصل روح ہے اس تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اس کے فرائض، اس حج کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے مسنون، اس کے مستحب اعمال کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ادا نہ کریں، اور نیکیوں سے بھرپور حج ادا کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ کیونکہ حج وہی ایسی اجتماعی عبادت ہے نا کہ جہاں آپ کو بر کا، نیکی کا موقع بار بار مل رہا ہوتا ہے، اس لیے ہر موقع کو آپ نے کیش کروانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی میری پیاری بہنوں وہ قدردان ہے جو ہماری نیکیوں کا صحیح مول لگاتا ہے۔ لہٰذا ہر کام، ہر عمل، ہر مناسک جو ہے ایمان اور احتساب کی نیت سے، یعنی احتساب سے مراد یعنی اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر عطا فرمائے گا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو حج کے حوالے سے مزید جو بات کہ حج ایک جامع عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ویسے تو حج اسلام کا پانچواں اور تکمیلی رکن ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں جو ارکان اسلام کی تفصیل بتائی، اس میں پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار بتایا، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ بتایا، چوتھا رکن رمضان کے روزے بتایا، اور پانچواں رکن بتایا کہ صاحب استطاعت کے لیے حج بیت اللہ۔ لیکن یہ جامع عبادت کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں حج پر ارکان اسلام مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلائیڈ پلیز آگے کیجئے۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ حج پر جب ارکان کے جو اسلام کے ارکان مکمل ہوتے ہیں تو کس طرح، دیکھیں اللہ رب العزت نے اس تکمیل کی بشارت حجت الوداع کے موقع پر ان الفاظ میں سنائی تھی۔ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگوں میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو حج کے موقع پر جو اسلام کی تکمیل ہوئی، اس میں یہ معنی بھی شامل ہو سکتا ہے کہ حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ کس طرح؟ جیسے توحید کی بات کریں اگر ہم، تو قدم قدم پر توحید کی شہادت ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ اگر نماز با جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نماز کی ادائیگی اور اس کے ذریعے پھر نظم و ضبط کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عملی تربیت کا جو انداز ہے وہ کیسے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر مکہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، یا مزدلفہ سے پھر منی، منی سے پھر مکہ، پھر واپس منی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا وہی اطاعت ہے، یہ عملی تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے اطاعت کی۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، جیسے تیسرا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر مال کو پاک کرنے کے لیے اس مال میں سے خرچ کرنا۔ تو حج کے بھی تمام اخراجات اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہیں۔ گناہوں سے پاک زندگی حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو کم از کم آپ دیکھیں کہ 12 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں نا، کم از کم، یہ کم از کم ایک اندازہ ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر روزے کی بات کریں، روزہ جو ہے وہ کس طرح اس میں جامع عبادت کس طرح حج بنتا ہے؟ دیکھیں روزے کی کیا تھی کہ روزہ ضبط نفس کی تربیت کے لیے ہے، لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ ضبط نفس کی تربیت کرو اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ تقویٰ۔ تو حج بھی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کے تحت وہی جذبہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حج میں لازم ہے نا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ نہ تو تم نے رفث کرنا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا مخلوط معاملہ نہ ہو، نہ شہوت رانی والا کوئی معاملہ نہ ہو، فسوق نافرمانی والا کوئی معاملہ نہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ ہی حج میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے کیا پیدا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا نا۔ تو پھر مزید ہم دیکھتے کہ حج میں قربانی ہے، قربانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف دم شکر کے طور پر ہے قربانی، بلکہ حج کے سفر کے اخراجات، حرم مکی میں، حرم مدنی میں قیام اور مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پر قربانی، ایثار، آپ کو اپنا حق بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ عبادت بھی پھر حج میں ہی جمع ہو گئی نا. تو سب سے بڑھ کر پھر جو آخری بات اس حوالے سے کہ اسلام کا ذروہ سنام، اسلام کی چوٹی جہاد ہے، اور اس کا اجر بھی حج کے اندر موجود ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن ان کے جہاد میں قتال نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کمزوروں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. ایک ماں جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہے، ایک ہجرت والا معاملہ، ایک جہاد والا معاملہ، تو اس کو جہاد کا اجر ملتا ہے. اور اگلی جو بات میں نے کرنی ہے کہ حج کا سفر تو محبت اور وفا کا سفر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں حج کا جو مدعا ہے، حج کا جو حاصل ہے، وہ اللہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ہر عمل وفا کا عمل ہے، ہر منزل محبت اور وفا کی منزل ہے. حج تو یوں سمجھے کہ سارے کا سارا کیا ہے، یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ اپنے پروانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ پروانے اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. اور اسی کی مجسم، اسی کی متحرک تصویر ہمیں نظر آتی ہے حج کے دوران. اور ایمان والوں کی تو نشانی بھی ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو ہیں ہی وہی جو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں. دیکھیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کا رنگ، یہ تو اللہ کی محبت کے دم سے ہے. اب دین کا سارا جو بھی دین کے احکامات ہیں نا، وہ اللہ کی محبت کے حصول کا رستہ ہے. جیسے سجدہ کس لیے کریں؟ ٹھیک ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے قریب، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. مال کس لیے؟ عَلَى حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کو جو ہے وہ ترجیح اول پر رکھتے ہوئے مال کو خرچ کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت اور رضا کے لیے. جہاد کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہجرت کس لیے؟ اللہ کے لیے. ایک حاجی جو ہے وہ اپنے محبوب کے گھر کے ارد گرد آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں، الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ، پریشان حال، گرد و غبار میں اٹکا چکر لگا رہے. کبھی پہاڑی پر چڑھ رہا ہے، کبھی وادی میں دوڑ رہا ہے، کبھی اس کے در و دیوار کو چوم رہا ہے. یہ محبت کا طریقہ اور محبت پانے کا طریقہ، یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی رحمت سے ہمیں سکھایا ہے. پھر محبت کا ترانہ وہ حاجی گا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو صدا ہے نا لبیک کی، یہی خود سپردگی کا مظہر ہے. یہ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی ہے، شرک سے برات کا اعلان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اسی کی اور اس کے نظام کی حکمرانی تسلیم کرنے کا اعلان بھی ہم کرتے ہیں اسی لبیک کے ذریعے. لبیک کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ آئے گی آپ کو کہ کس طرح سب کچھ چھوڑ کر اللہ والے بن گئے تھے، اللہ کے بن گئے تھے، اسی کے ہو گئے تھے. نہ کسی اور طرف رخ تھا، نہ کسی اور سے محبت تھی. زندگی تھی، موت تھی، تو سب اللہ ہی کی خاطر تھا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی کی تفسیر تھی نا ان کی زندگی. اس لیے لبیک جب پکارنا ہے تو یہ نیت کرنی ہے کہ عملی زندگی میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اسی طرح لبیک کہوں گی، شرک سے اسی طرح اجتناب کروں گی، اللہ کی حمد، اللہ ہی کا شکر کروں گی، ہر طرح کے شرک سے میں بچوں گی. اور اللہ کی بادشاہی نہ صرف اپنے 4-5 فٹ کے جسم پر بلکہ پورے خطہ زمین پر نافذ کرنے کا میں عزم کروں گی، عزم کرتی ہوں. یہی ہے روح تلبیہ کی. جب آپ تلبیہ پکار رہے ہوں تو پھر آپ کا ظاہر اور باطن خود سپردگی کا مظہر ہونا چاہیے. پھر جو آخری بات ہم نے کرنی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ٹھیک ہے، اور باقی جو میری باتیں وہ اس بات کے اندر ہی آئیں گی کہ حج کے لیے وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے سامان سفر تیار کر لو، اسباب حاصل کر لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہتر حج کے سفر میں جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ تقویٰ کام آئے گا. آپ حج کی تیاری کر رہی ہیں، اصل سامان سفر تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ تھیم ہے. لوگ آج کل بڑا ہے نا کہ تھیم ہونی چاہیے، اس کے تحت تیاری ہوگی ساری کی ساری. تو تھیم تقویٰ ہے جس کے تحت آپ نے احرام کا لباس پہننا ہے. اپنے لیے جو لباس کے لوگ پوچھتے کس طرح کا کپڑا ہو، کیا ہو، بس تقویٰ کے تحت.
ٹھیک ہے نا. لباس التقوی ذالک خیر، یہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے نا کہ تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے. تو ایک ساتر لباس، اور نہ باریک ہو نہ چست ہو، نہ جو ہے وہ جو ہے ایسا ہو کہ اتنا قیمتی کہ اسے پہن کر آپ کسی تکبر میں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، تقوی کی تھیم کے تحت آپ نے ظاہری تیاری بھی کرنی ہے اور آپ نے باطنی تیاری بھی کرنی ہے. اسی تھیم کے تحت طواف بھی کرنا ہے، اسی تھیم پر آپ نے سعی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، قصر کرنا ہے. منی، عرفات، مزدلفہ میں تھوڑے وقت کے لیے ڈیرا لگائیں یا زیادہ وقت کے لیے لگائیں، بس تھیم یہی ہونی چاہیے کہ جس کے تحت آپ نے اپنی ظاہری تیاری کرنی ہے اور باطن کو بھی اسی تقوی کے تحت پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے آج کی نشست سے سمجھ کر اٹھنی ہے کہ اگر تقوی صرف نماز پڑھنے سے آ رہا ہوتا نا، جیسے میں کہوں کہ بس میں نمازی ہوں، تو بس نمازیں تو یہاں مختصر کر دی گئی ہیں. حج کے سفر میں تو نمازیں قصر ہیں، بہت تھوڑی شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر میں کہوں کہ بس بھوک برداشت کروں گی تو بس تقوی آئے گا، نہیں. تو حاجی کو تو منع کیا گیا کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہمہ وقت یعنی ہر وقت، ہمہ دم یعنی ہر آن، اور ہمہ جہت یعنی ہر سمت میں آپ نے اللہ کی بندگی تلاش کرنی ہے، اللہ کی بندی بننا ہے، اس کی اطاعت کا جذبہ. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایسی تلاش تھی جس نے آزر کے بیٹے ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام بنا دیا. ٹھیک ہے، پھر جن کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر خیر نکالی، اس قدر خیر نکالی کہ آج میں اور آپ پھر اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک فرد بن گئے. ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے کیا تھا، وہ چاہتے تو باپ کی گدی کو سنبھالتے اور موج کرتے. باپ تو جو ہے اس وقت کا وہ چونکہ وہ بہت تراش بھی تھا اور ساری کی ساری پالیسیاں اس کی چلتی تھیں، لیکن کیا ہے، انہوں نے حق کی تلاش کا راستہ چنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور آپ کو حج میں اسی گھرانے کی ادائیں آپ کو نظر آئیں گی جو حج کے مناسک کے طور پر آپ کو ملیں گی. وہی توکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو حضرت حاجرہ نے کیا، وہی کوشش جو ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جستجو، وہ سفر. ٹھیک ہے، اور وہ کوشش، وہ صفا مروہ کی وہ سعی، وہ قربانی، یہ ساری اس گھرانے کی خاصیتیں ہیں جو آپ کو تلاش کرنی ہے حج کے دوران، تاکہ حج کے بعد پھر ہم وہ نیا وجود پا سکیں جو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. اور اللہ وہ وعدہ یقیناً پورا کرتا ہے جب ایک انسان حج مبرور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنی صرف جو ہے ظاہری نہیں باطنی تیاری بھی، اپنے دل کو، نیت کو، اخلاص کو، اور ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام جو پوری ٹریننگ ورکشاپ میں آپ بہت کچھ سیکھیں اور وہاں اس کو جو ہے پریکٹس بھی کر سکیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کو اور آپ کے جو جسمانی، روحانی، اخلاقی ہر لحاظ سے آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.